ذرا سوچو، قیامت کا دن ہے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، قرآن بھیجا، ہر طرح کی نعمتیں دیں، پھر بھی تم نے انکار کیا۔ یہ بات اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی بتا دی تھی۔ آیت نمبر 21 سنو، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ ذات جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، ڈر جاؤ۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہ، اس کے ذریعے سے، یعنی اسی کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، کوئی بھی شریک، وانتم، اور حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک مت کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی بھی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک کے بارے میں، فأتوا، تو تم لے آؤ، بسورۃ، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کے جیسی، ودعوا، اور تم بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ یہی وہ چیلنج ہے جو اللہ پاک نے سر عام تمام کافروں کو کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتی ساتھ ملا کر اس کی جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، مگر وہ لوگ ایک صورت تو بنانا دور کی بات، ایک آیت تک نہ بنا سکے، اور قیامت کے دن تک کبھی بنا بھی نہیں سکتے۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی تم صورت بنا کر نہیں دکھا سکتے، تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کلام کسی بھی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے، جس پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ، اس کا ایندھن ہے لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّتْ، تیار کی گئی ہے، لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق پتھر سے مراد گندک کے پتھر ہیں، اور بعض دوسری روایات میں پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کی کافر لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے 2 باتیں واضح ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی تمام امت کا عقیدہ ہے، اور یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض منکرین حدیث کہتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے، آمنوا، ایمان لانے والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اَنَّ، یہ کہ لَہُم، ان کے لیے ہے، جنات، جنتیں یا باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما، جب بھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں، من ثمرات، رزقا، پھلوں کا رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا، اور انہیں دیا جائے گا، بہ، متشابہا، اس سے ملتا جلتا، ولہم فیہا، اور اس میں ہوں گی ان کے لیے، ازواج مطہرہ، نیک بیویاں، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جس میں 2 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ عمل
بالکل سنت کے مطابق ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ خلاف سنت کیے گئے عمل بھی قابل قبول نہیں، اور دکھاوے کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں۔ متشابہن کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ساتھ ہم شکل ہونا۔ بہرحال یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے متعلق حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے انہیں سنا، اور دیکھنا اور سننا تو دور کی بات، کسی انسان کے دل میں ان کا گمان تک نہیں گزرا۔ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں، یعنی جو انسان جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلاً ایک مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی۔ فاما الذین، پس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، وہ تو جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین، اور وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ، بہذا، مثلا، اس مثال کے ذریعے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیراً، بہت زیادہ کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرا، بہت زیادہ کو۔ وما یضل، اور نہیں گمراہ ہوتے، بھی اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین، مگر فاسق نافرمان لوگ۔ جب اللہ پاک نے مضبوط اور واضح دلائل دے کر قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے اعتراض کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کیے ہوئے کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ تو ان کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا اور بات کی وضاحت کی، فرمایا کہ مچھر اور اس کے علاوہ بھی تمام جو دنیا میں مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ پاک کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، سو اللہ پاک کو مچھر یا اسے بھی کسی کم تر چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مچھر کی مثال دینے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جس دنیاوی فائدے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا اور اس میں موجود تمام فائدے، تمام چیزیں ملا کر بھی یہ سب اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے یا پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ، جس کا حکم دیا اللہ پاک نے، بھی ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ عہد کا لغوی معنی ہے وعدہ، اور مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا تو یہ ہے وہ وعدہ جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ دوسرا وہ وعدہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد تمام اولاد آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ وعدہ توڑنے کا مطلب وعدے کی پرواہ نہ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ پاک کو یا اس کے پیغمبروں اور دین کی طرف بلانے والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو یا کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، مردہ، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم، پھر، یمیتکم، تمہیں موت دے گا یا تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ پہلی موت سے مراد جب انسان کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، پھر اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو وجود دیا، پھر انسان وہ اپنی پوری زندگی دنیا میں گزارتا ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، اور اسی سے مراد دوسری زندگی ہے، یعنی اللہ پاک اسے ماریں گے اور دوبارہ سے زندہ کریں گے، اور پھر وہی زندگی آخرت کی ابتدا ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ بھی ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا،
ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا یا اس نے ارادہ کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس برابر کیا سبع سماوات 7 آسمانوں کو وہوا اور وہی ذات ہے بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ زمین میں پائی جانے والی تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں اللہ پاک نے منع فرما دیا، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے منع فرما دیا گیا۔ اللہ پاک کا آسمانوں کے اوپر عرش پر موجود ہونا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول فرمانا یہ اللہ پاک کی صفات میں سے ہے جن پر اسی طرح بغیر کسی تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح وہ قرآن پاک یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔